أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء اکرام، محترم مشائخ اعظام، بالخصوص خانقاہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ سمرقندیہ کے چشم و چراغ نذیر حضور علی شہزادہ باب حضور، جن کی بڑی ناصحانہ گفتگو آپ نے سماعت کی. ٹوٹل 20 منٹ کا وقت ہے. میں شہزادگان حضور امین شریعت سے گزارش کروں گا کہ ابا کا عرس کرنا ہو تو کسی طرح سے کریں، لیکن امین شریعت کا عرس کرنا ہے تو جس شان کے وہ عالم تھے اسی رنگ کی محفل ہونی چاہیے. آپ لوگ اس سے متفق ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا بھائی، ڈریے مت. وہ صرف انہیں کی ملکیت تھوڑی ہے، وہ ادارے شریعہ کی بھی ملکیت، اعلیٰ حضرت کی بھی ملکیت، مفتی اعظم کی بھی ملکیت، استاذ زمن کی بھی ملکیت. اس لیے میں گزارش کروں گا بڑا دل بڑا بھی کام تو ہوتے ہی رہے. ٹھیک ہے کہ ایک علمی ماحول بنانے کی کوشش ہے، جب ماس اور مجمع اور پبلک اور بڑے پیمانے پر اجلاس ہوگا اور بڑے پیمانے پر ماحول بنے گا. خادم ہوں، حاضر ہوں، دو چند منٹ کی زحمت آپ قبول کر لیں، لیکن اس سے پہلے بابا سے بلند درود شریف پڑھیں. بھائی جن کو قرآن میں درود پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم ہی آپ ہیں. بول رہے کیا بول رہے تھے دونوں؟ اور جن کو پڑھنا ہے وہی نہیں پڑھتے. قرآن کریم اترا ہے سب کے لیے، لیکن اللہ کے کلام میں ہاں سن رہے پورا بہت سارے مقامات پر جو حکم الہی ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. جیسے نماز سب کے لیے نہیں ہے، روزہ سب کے لیے نہیں ہے، حج و زکات سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے کلام الہی سب کے لیے، لیکن حکم سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح جب نماز سب کے لیے نہیں ہے تو رب نے اپنے محبوب کی عظمت شان کا وہ لحاظ فرمایا ہے کہ محبوب جب سجدہ سب کے لیے نہیں ہوگا تو میرے محبوب پر درود بھی سب کے لیے نہیں ہوگا. اس لیے درود کے لیے بھی خاص کر دیا کہ وہی پڑھے گا جو ایمان والا ہوگا. تو بابا سے بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
جو اہم کارواں ہے وہ اب آیا ہے۔ صدر مفتی ادارہ شریعہ حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب وہ بھی تشریف لائے، محتمم ادارہ شریعہ حضرت علامہ سید احمد رضا صاحب بھی تشریف لائے، قاضی شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر امجد رضا صاحب بھی تشریف لائے، اور فاضلی گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر ممتاز صاحب، جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں صرف مولانا بنایا جاتا ہے، ان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ تو جو لوگ اپنا مال نہیں چھپ دکھا پاتے ہیں وہ ہمارے مال پہ نظر لگائے رہتے ہیں۔ اب علماء اجازت دے دیں آپ آواز بلند درود شریف پڑھ لیں تو ایک ہی بات میرے بھیا سب میں درود شریف پڑھو، ان کو جو بولنا تھا وہ لے گئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں دیکھ رہا ہوں ابھی کہ ممبر شریف پر ادارہ شریعہ دربھنگہ کے وہ سارے ذمہ داران تشریف فرما ہیں، اور کل صبح بابو حضور کی سرپرستی میں ادارہ شریعہ ضلع دربھنگہ کی بڑی اہم بیٹھک ہے۔ ابھی جن کتابوں کا اجرا ہوا ہے، اگر ایک ایک کتاب کے صرف دیباچے پہ گفتگو کی جائے تو رات چھوٹی پڑ جائے گی۔ تشریف لائے ہیں حضرت؟ بس آج کے سلگتے ماحول میں اور مستقبل کی ضرورتوں پر نظر رکھتے ہوئے صرف دو چند جملے آپ سماعت کریں۔ یہ ہمارے حضرت مولانا ریحان انجم صاحب، یہ جانشین حضور امین شریعت حضرت علامہ مفتی فیضان الرحمن سبحانی صاحب، حضور امین شریعت کے شہزادے محب گرامی بھائی محمد خالد صاحب، یہ شہزادگان ہیں حضور امین شریعت۔ پراپرٹی ہوگی امین شریعت، حصہ اور وارث ہوں گے ان کے شہزادے۔ فطرت اور نیچر یہ ہے کہ باپ کی پراپرٹی کا وارث بیٹا ہو اولاد ہو، بیٹا ہے تو بھی ہے، بیٹی ہے تو بھی ہے۔ باپ کی پراپرٹی میں اولاد وارث ہے، اور عقائد رحمت فرماتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پراپرٹی کس کی ہے، وراثت کس کی ہے؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دیواریں گرا دی، ملک کی دیواریں گر گئی، سرحدیں ختم ہو گئی، ذات برادری دفن ہو گئی، رنگ و نسل ختم ہو چکا، عربی عجمی کی تاریخ کلوز ہو گئی۔ آقا رحمت نے جب فرما دیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو وراثت انبیاء کی ہوتی ہے، وارث علماء کرام ہوا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس وراثت کا جو وارث ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے اس کو اپنی وراثت بچانے کے لیے 24 گھنٹے ہر سانس
चाको चौबंद भी रहना पड़ता। फकत इस 2 जुमले पर गुफ्तगू की जाए तो 2.5-3 घंटे लगे। विरासत अंबिया की, लेकिन वारिस बगदाद में भी, वारिस अजमेर मुअल्ला में भी, वारिस कलियर शरीफ में भी, वारिस समरकंद में भी, वारिस बरेली शरीफ में भी, वारिस महरारा शरीफ में भी, वारिस के चोचा शरीफ में भी। गोया विरासत अंबिया की वारिसों की जमात देख लो। अब इन वारिसों को मालूम है कि ये विरासत बचेगी कैसे, तो इस विरासत के तहफ्फुज के लिए हमारे बुजुर्गों ने कि इस विरासत में कोई मिक्सिंग न करे और इस विरासत में कोई मैन्युफैक्चरिंग न करे और इस विरासत की सरहदों सीमा मुकम्मल तौर से महफूज रहे, इसके लिए हमें दस्ते की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें टीम की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें एक फौज भी बनानी पड़ेगी। तब उलमाए ज़बील एहतराम ने मदारिस का जाल खोल फैला दिया और आज जो मदारिस से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है बेटा अब्दुल्ला का है, ठीक है पोता अब्दुल रहमान का है, सही है नवासा अब्दुल करीम का है, लेकिन जब तक उलमा ने उसके सर पर जिम्मेदारी और फजीलत की दस्तार नहीं बांधी थी, तब तक वो अपने खानदान का वारिस था। लेकिन जब उसके सर पर अंबिया के वारिस की दस्तार बांध दी गई, तो मुस्तफा के दीन का वारिस है, नबी की शरीयत का वारिस है, रसूलुल्लाह के कानून का वारिस है। अब उस विरासत की हिफाजत के लिए हर उस मंजिल तक जाता है जो वक्त के तकाजे और हालात पुकारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये भी सही है कि हम बिलखुसूस मेरी जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात सुनते ज्यादा हैं, व्हाट्सएप वाली, फेसबुक वाली, दर्द वाली नहीं सुनते। फजीलतों के लिए बहुत सारे स्टेज होते हैं, होंगे, लेकिन फजीलतें उस वक्त महफूज और मुस्तहकम रहती हैं जब जरूरतें पूरी होती हैं, और जरूरतों की तकमील के लिए इल्म का होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी के तसव्वुर में था कि दरभंगा के गांव में पैदा होने वाला वो आलिम रब्बानी जो सफर करके बरेली शरीफ जाएगा, बरेली शरीफ से क्या रिश्ता और इनका बरेली शरीफ से क्या रिश्ता, ये एक मुकम्मल किताब है। और फिर वहां से अदारे शरीयत तशरीफ लाना, और फिर अदारे शरीयत से बरेली शरीफ जाना, और फिर बरेली शरीफ से हॉलैंड जाना, जहां न कोई रिश्तेदार अपना है। एक भैया पंखा सनक गया, बंद कर दो। इसलिए सच्चाई ये है कि जिस नॉर्मल और सादी जिंदगी में बरेली शरीफ से लेकर पूरी जमाते अहले सुन्नत में हुजूर अमीन शरीयत सूफी साहब के नाम से मशहूर थे। अब तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बोले से निकाह नहीं टूटेगा। मेरी तरफ देखो, बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इधर हम देखें, इधर हम देखें। सूफी साहब के नाम से मशहूर, और ये लक़ब वो नहीं है कि चलत फिरत कागज पर कोई किसी को लिख के दे दे वो सूफी हो जाए। और मालूम है सूफी का खिताब दिया किसने है? सूफी का खिताब किसी हुक्मरान ने नहीं, या किसी तंजीम, किसी मीटिंग, किसी इदारे ने नहीं दिया, बल्कि सुन्नतो शरीयत पर सख्ती से अमल देखा
واجد کا لقب دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ گویا یہ سند ہے میرے مفتی اعظم کی دی ہوئی سند ہے, اور صوفی وہ نہیں ہو سکتا جو 4 انگوٹھی پہنے. اب تو غضب ہے حضرت مفتی صاحب, اب تو انگوٹھا میں بھی رنگ پہنے ہوئے, اور تانبے کا ایک کڑا نہیں 2 تو 3 کڑا. ایک تو سامنے رہتا ہے, یہاں دکھاتے رہتا ہے کہ ہم کڑا والے, اور اس کو چاندی میں وہ کیا پتھر اتھر لگا کر کے بنا کے پہنتا ہے, سب کیا بولتے ہیں اس کو, ارے لٹکتے رہتا ہے. چاند بتائے, چاند, ہاں وہ چاند نہیں بتائے, وہ خود ایک کڑا پہنے. بعد میں ہم سے جھگڑا کرے گا بندہ میں. میرے بھائی, میرے عزیز, اس وقت پوری دنیا ماتم کر رہی ہے, ماتم, کہ اسلام دکھتا تو نہیں ہے لیکن ملتا ہر جگہ. دکھتا تو نہیں ہے لیکن ملتا ہر جگہ. اچھا, ملتا وہی ہے جو دکھتا ہو. اب مان لیجئے ہمارے بابو حضور کے شہزادے تشریف لائے, اور ہمارے امام بھائی کہیں کہ بابو حضور آئے, آپ نے دیکھا نہیں. میں نے کہا نظر تو نہیں پڑی, تشریف لائے کیا؟ جب تک ادھر سے نعرہ لگا تو لگا ہاں نعرہ بتا رہا ہے, آ گئے. وقت ہوتا تو کچھ تفصیل سے بیان کرتا. آ گئے تو نعروں سے پتا چل گیا کہ بابو حضور کے شہزادے آ گئے. اسلام آ گیا, دکھا کسی کو نہیں, لیکن جیسے ہی مسجدوں کے میناروں سے اللہ کی بڑائی کی صدا بلند ہوئی, ویسے ہی کفر کے محلے میں ماتم ہونے لگی کہ دکھا تو نہیں لیکن اسلام آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بحث اسی پر چل رہی. لیکن جس کو بحث کرنی چاہیے کہ ہم کو اس کو مضبوط اور مستحکم کیسے کرنا ہے, وہ پوری قوم لپٹی پڑی ہے بریانی پر, دعوت پر, ولیمہ پر, نکاح پر, طبیعت سے خرچ کرنے پر. ادارے شریعہ کی جو تحریک بیداری چل رہی ہے وہ رکی نہیں, انشاءاللہ بہت جلد ہوگی. دربھنگے میں بھی, پھر مدھوبنی کا بھی ایک پارٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حضور امین شریعت میں تشریف لائے, ہم سبوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یار زندہ, صحبت باقی. السلام علیکم.